کشتی ہل رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں سکتے، ہم لوگ کشتی ہلتی رہتی ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر کشتی سے اتر کر خشکی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اب تو یہ ضروری ہے کہ یعنی سمجھو قریب ہے، کنارے پر ہے، اترنا ممکن ہے تو اتر کر نماز پڑھیں گے۔ خشکی پر اترنا ممکن نہیں ہے، بہت دور پانی میں، دریا میں، بیچ میں سمجھو ہے، وہ اتر نہیں سکتے، تو اب کشتی میں ڈائریکشن قبلے کی معلوم کر کے نماز پڑھے، اور کشتی اگر گھوم جائے تو یہ بھی کشتی کے ساتھ گھوم جائے قبلے سے، یعنی وہ اس طرح نماز پڑھنی ہے کھڑے کھڑے۔ اچھا، اور اب یہ کہ گر پڑتا ہے، کوئی صورت نہیں ہے کھڑے رہنے کی، اور گرے گا تو ظاہر پھر چوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ جو سوال کرنے والا تھا وہ تو بیچارہ گرا تو پھر اور زیادہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ عذر ہے کہ یا تو وہ گر پڑے گا، یہ جھجکولے لے رہی ہے تو بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے کھڑے پڑھنے سے چکر آتے ہیں تو بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جب سفینے میں گئے تھے نا، وہ مدینہ شریف ایک بار گئے تھے، اس میں جو تجربات ہوئے مجھے، ہمارے خود قافلے میں بھی کافی سائمز ہے، شاید میں اور شاید ایک آدھ اور بچا، باقی سب بیمار ہوئے۔ پہلا سفر میرا بھی تھا، ان کا بھی تھا، لیکن بس مالک کی مرضی، وہ بیچارے۔ اچھا، پھر دوسرے لوگ دے مطلب وہ الٹیوں میں الٹیاں کریں، چکر آئیں، اور یہ ہے مطلب آزمائش والا سفر۔ یہ ماہی گیر کیا، یہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی۔ آپ بولو میں بھی کشتی میں بیٹھا ہوں، آپ کیا کشتی میں بیٹھے، آپ کیماڑی سے تو جا کر اتر گئے بابا بھٹ پر 3.5 منٹ میں۔ یہ کوئی سفر تھوڑی ہے، یہ تو تفریح ہے، تو مزہ آتا ہے جو تھوڑا آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ وہ 20 سمندر میں جو چلتا ہے نا جہاز، تو پتہ چلتا ہے کتنے 200 ہوتے۔ خود جہاز کے کرو ہم کو مشورہ دیتے تھے کہ بھائی ایئر حج کرنا چاہیے، اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں تو وہ بند ہی ہو گئے سفینہ سستا پڑتا تھا، اور 7 دن آنے کے، یعنی 15 دن تقریباً آنا جانا، اس میں تو ٹائم بھی اچھا ملتا تھا۔ لیکن اب ہمارے یہاں حج کے سفینے نہیں چلتے، کئی سال ہوئے، اب وہ بند ہو گئے۔